إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، جدھر جدھر سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، وہاں ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی، وہاں ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی، وہاں ہے رات آج تک وہی ساری جہاں گزر گیا. درود پاک پڑھ اللہ محمد وعلی محمد صلی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور عزیز مسلمان بھائیوں،
ربیع الاول کا سعادت والا مبارک مہینہ جس سب محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و باسعادت ہے، اس حوالے سے آج ہمارا بحمد اللہ تیسرا جمعہ ہے جو سیرت مصطفیٰ کے مختلف پہلوؤں پر مختلف انداز اور مختلف طرق سے بات چل رہی ہے۔ آج کی گفتگو میں پیغمبر علیہ السلام کا رحمت اور آپ کے وجود اطہر کا برکت بن کے نمودار ہونا انسانوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، جنات کے لیے، حیوانات کے لیے، نباتات کے لیے، حشرات الارض اور جمادات کے لیے پیارے حبیب علیہ السلام کا رحمت بن کے نمودار ہونا ان ساری کی ساری مخلوقات کے لیے، اور ساری مخلوق کو آپ کی رحمت اور برکت کے جو حصے حاصل ہوئے، اسی پر چند باتیں گوش گزار کی جائیں گی۔ قرآن مقدس کی آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ علیہ السلام کو مگر تمام انسانیت کے لیے بشیر بنا کر اور نذیر بنا کر، اگر وہ جاندار ہے تب بھی آپ ان کے لیے نذیر اور وہ غیر ذوی العقول ہے تب کی کے لیے ہے۔ سبحانہ و تعالی قرآن میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ کا لفظ، یہ قول اور مبارک فرمان بتا کر اس بات کی نشاندہی کر دی ہے کہ جو شخص میرے پیغمبر کا مطیع ہے، میرے پیغمبر کا تابع فرما ہے، میرے پیغمبر کا متبع سنہ ہے، میرے محبوب پیغمبر کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے، فقد اطاع اللہ، اس شخص نے اللہ کی اطاعت کی۔
کیونکہ پیغمبر کی اطاعت رب تعالیٰ کی اطاعت ہے، پیغمبر کی محبت رب تعالیٰ کی محبت ہے، پیغمبر کی نافرمانی رب تعالیٰ کی نافرمانی ہے، پیغمبر کی مخالفت رب تعالیٰ کی مخالفت ہے، پیغمبر علیہ السلام کی رضا رب تعالیٰ کی رضا ہے، اور پیغمبر کی ناراضگی جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ یہ معنی ہے من یطع الرسول، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اس نے براہ راست اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ اللہ کا محبوب پیغمبر نہ اپنی خواہشات سے بولتا ہے، نہ اپنی خواہشات سے کوئی کام کرتا ہے، نہ اپنی خواہشات سے تبلیغ کرتا ہے۔ جو کچھ رب تعالیٰ کی طرف سے وحی الہی آپ کے پاس آتی ہے تو پیغمبر اسلام وہ وہی اپنی مخلوق خدا تعالیٰ کی مخلوق کو بیان کر کے سنا دیتا ہے۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی فقد فاز فوزا عظیما، اس شخص کو رب تعالیٰ نے بڑی کامیابی پر فیض کر دیا، بڑی کامیابی رب تعالیٰ نے اس بندے کو عطا کر دی۔ تو جو شخص معلوم ہوا بڑی کامیابی چاہتا ہے وہ اللہ کے محبوب کی اطاعت میں آئے، رب العالمین کی طرف سے کامیابی خود بخود اس کے قدم چومنے کے لیے تیار ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور کریم علیہ السلام کی آمد انسانوں کے لیے رحمت ہے، فرشتوں کے لیے رحمت ہے، جنات کے لیے رحمت ہے، حیوانات، جمادات اور نباتات، الغرض بڑی سے بڑی مخلوق سے لے کر چھوٹی جو ادنا مخلوق ہے، پیغمبر کا وجود جو ہے ان ساری کی ساری مخلوقات کے لیے سراپا رحمت ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ حضرت ہم فرشتوں کی جماعت پہلے خوف و خطرے میں تھے، ہمیں ڈر لاحق ہوتا رہتا تھا کہ معلوم نہیں ہمارا آخرت میں انجام کیا ہوگا، رب تعالیٰ کا ہم مقربین کے ساتھ اور پھر عام ملائکہ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ جب سے 30واں پارہ اور سورۃ اذا الشمس کورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، جس کا معنی ہے ذی قوت کہ وہ فرشتہ جو رب تعالیٰ کے پاس جبرائیل امین ہے وہ تو بڑی طاقت والا ہے، وہ تو قوت والا ہے، اور مطاع ثم امین، وہاں اس کی بات بھی مانی جاتی ہے، اور اس فرشتے کی صفت یہ ہے کہ وہ امین بڑا صاحب امانت ہے۔ رب تعالیٰ جو پیغام حضرت جبرائیل کے حوالے کرتے ہیں بغیر خیانت کیے، اس پیغام رب العالمین کو انبیاء کرام تک پہنچاتا ہے، اور انبیاء کرام کی جماعت اس پیغام میں بغیر خیانت کے رب تعالیٰ کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اے پیارے آقا، قرآن شریف کی یہ آیت مبارکہ جس وقت ہمارے حق میں نازل ہوئی تو اس کے بعد ہم فرشتے بھی امن میں ہو گئے، گویا کہ آپ کی رحمت اور آپ کی آمد کی برکت کا اثر جو ہے وہ ہمیں بھی حاصل ہو گیا۔
اور انسانوں کو کیا آپ کی رحمت اور برکت حاصل ہوئی؟ کیونکہ آپ بشیر و نذیرہ، جو مومنین ہیں ان کو جنت کی بشارت دینے کے لیے آئے، جو مومنین ہیں ان کو موت کے وقت امن و سکون اور راحت کی بشارت کے لیے آئے، جو مومنین ہیں پیغمبر علیہ السلام قبر والی برزخ والی زندگی میں ان کو بشارت دینے کے لیے آئے، جو مومنین ہیں پیغمبر علیہ السلام میدان معاشر میں ان کو معاشر کی گرمی سے بشارت دینے کے لیے آئے، تو یہ آپ انسانوں کے لیے یہاں دنیا کے اندر رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور حیوانوں کے لیے کیسے رحمت بن کے آئے؟ جلیل القدر صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اطہر میں انصار مدینہ میں سے ایک شخص کا ایک باغ کے اندر اونٹ تھا، اور وہ شخص اپنے اونٹ سے آب کشی کا کام لیتا، یعنی اس کی کمر پر جہاں طرح طرح کے بوجھ لادتا، وہاں پانی کے بڑے بڑے بھر کے مشکیزیں وہ بھی اونٹ کی کمر پر رکھتا۔ ایک دن اچانک ایسے ہوا کہ یہی اونٹ جو انصاری صحابی کا ہے یہ سرکش ہو گیا اور غیر مطیع ہو گیا۔ یہ صحابی حضور کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، حضرت میرا اونٹ بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ میں نے اس کو پالا، آب کشی پانی اٹھانے کا کام سر انجام دیتا اور دوسرے بھی ہر قسم کے بوجھ اٹھایا کرتا تھا۔ آج اس اونٹ کی حالت یہ ہے کہ وہ سرکش ہو چکا ہے، اس کی کمر پر میں پانی کا مشکیزہ رکھتا ہوں، اس کو گرا دیتا ہے، غلہ اناج کی بوریاں رکھتا ہوں، اس کو گرا دیتا ہے، بالن اور لکڑیوں کے گٹھے رکھتا ہوں، اس کو گرا دیتا ہے، سرکش ہو چکا ہے، آپ تشریف لائیں۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں آپ کے ساتھ آتا ہوں اور اس کو جا کر دیکھتا ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہیں، مستعد ہیں جانے کے لیے۔ صحابہ اکرام فرمانے لگے کہ حضرت اس باغ کے اندر وہ اونٹ ہے، سرکش اور باولا ہو چکا ہے، آپ نہ جائیے، ہو سکتا ہے کہ وہ جانور آپ کو گزن پہنچائے، آپ کو کاٹے تکلیف پہنچائے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ رب العالمین نے میں محمد کو انسان کے لیے دنیا آخرت رحمت بھیجا۔ تو مجھے پہچانتے ہیں، جنات مجھے پہچانتے ہیں، ملائکہ پہچانتے ہیں کہ یہ بھی میں اس باغ میں تھے، اس اونٹ کے قریب گئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہ واقعہ ہی سرکش اور باولا ہو چکا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی پیشانی کے بالوں سے پکڑا، یوں ہی پیشانی کے بالوں پر ہاتھ لگانے کی دیر تھی، آپ کی رحمت کا حصہ اس کی طرف منتقل ہو گیا، وہ اپنی سرکشی کو چھوڑ کر تابع فرما اور آپ کا مطیع ہو گیا، آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوا۔ صحابہ کرام جو ساتھ تھے فرمانے لگے، حضرت یہ جانور آپ کو سجدہ کرتا ہے، آپ کی تعظیم کرتا ہے، ہم انسان زیادہ حقدار ہیں، سزاوار ہیں، زیادہ لائق ہیں، ہم آپ کے سامنے آپ کو سجدہ کریں۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا، سجدہ صرف اللہ رب العزت کا حق ہے، رکوع قیام اس رب کا حق ہے، سجدہ اسی اللہ کا حق ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا،
یا ایھا الناس اللہ، تم سارے کے اس کے بھکاری کے محتاج ہو کہ ہو تب محتاج ہو، رکوع کی حالت ہو محتاج ہو، سجدے کی حالت میں ہو تب رب العالمین کے محتاج ہو، دو زانو ہو کر اتحیات کی حالت میں بیٹھے ہو تب محتاج ہو، فرض نماز میں ہو تب محتاج ہو، نفلی نماز میں ہو تب محتاج ہو، آدھی رات کی گہرائی کے اندر کھڑے ہو تب تم رب تعالیٰ کے محتاج ہو، جس حالت کے اندر بھی ہو تم انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کے در کے بھکاری منگتے اور محتاج ہو۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ سجدہ اللہ کا حق ہے، اگر اللہ کے علاوہ سجدہ کسی اور کے سامنے جائز ہوتا تو سب سے پہلے میں عورت کو حکم کرتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کرے، اور یہ جانور جو میرے سامنے تعظیماً جھکتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ ایک تعظیمی سجدہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کے سجدے سے میں محمد کی شان میں اضافہ کیا، لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کو باور کروانے کے لیے رب تعالیٰ نے ان کو یہ شان دی ہے، انہی کے پاس رہنے دیجئے، اس کی وجہ سے میری شان میں بلندی ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ جانور اونٹ جس نے آ کر آپ کے سامنے جھکا سجدہ کیا اور آپ کا تابع فرما ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مقام اور شان عطا فرمائی، اونچا مقام اور اونچی شان، کہ جانور جو ہے انسان تو کجا، جانور آپ کے مطیع ہیں اور آپ کے تابع فرمان ہیں۔ ایک صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک کشتی میں، دریا کے سفر میں کشتی پر میں سوار ہوا اور رات کی تاریکی کا اندھیرے کا وقت تھا، اس کشتی نے مجھے ایک ساحل پر جا کر اتار دیا، وہ انتہائی گھٹن اور جنگل کا راستہ تھا، جب ساحل پر جس طرف کشتی نے مجھے اتارا تو وہ سارا کا سارا علاقہ جو ہے وہ تو درندوں کا ہے، مختلف قسم کے شیر، چھوٹے بڑے مختلف قسم کے انواع کے شیر وہاں آباد ہے، رہتے ہیں۔ جس وقت رات کی تاریکی میں وہاں مجھے کشتی نے اتارا اور شیروں کو میں نے دیکھا، میں گھبرا گیا، ایک شیر جو ہے وہ آوازیں نکالتا ہوا میرے بالکل قریب آ گیا، جس وقت میرے قریب ہوا تو پہلے تو میں خوف زدہ ہوا اور پھر شیر کی کنیت سے میں نے پکارا، اے ابو الحارث، انا مولا سفینۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو الحارث، یہ شیر کی کنیت ہے۔ فرمانے لگے کہ میں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام سفینہ ہوں۔ جس وقت میں نے اپنا تعارف کروایا اور پیغمبر علیہ السلام کا نام پیش کیا، وہی شیر جو چیخیں مارتا ہوا، خطرناک قسم کی آوازیں نکالتا ہوا میرے پاس آیا، اب وہ میرے قریب آ کر ایسے دم ہلا رہا ہے جیسے ایک پالتو جانور جو ہم اپنے گھروں میں پالتے ہیں ہمارے قریب آ جاتا ہے۔ پھر اس شیر نے آگے چلنا شروع کر دیا، میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں، وہ جو آگے نکل چکے تھے، شیر نے مجھے راستے ملا دی، اب یہ زبان مجھے کہہ رہا ہے۔ تو دیکھو پیغمبر علیہ السلام رحمت اور اونٹوں کو پہنچ آپ اور بادشاہ جو ہے اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام
صحابہ اکرام کے دائرے کے تشریف، اصحاب محمد کا حلقہ ہے، پیارے حبیب درمیان میں تشریف فرما ہے۔ ایک بدوی اعرابی شخص، دیہاتی شخص آپ کی مجلس کے اندر داخل ہوا اور اپنے کپڑے کے ساتھ، اپنے کپڑے میں کسی چیز کو لپیٹا ہوا ہے، کسی چیز کو چھپایا ہوا ہے، اور جس وقت اس نے آ کر صحابہ اکرام کا لگا ہوا مجمع دیکھا تو صحابہ سے پوچھتا ہے کہ یہ شخص جو تمہارے درمیان بیٹھا ہے اس کا نام کیا ہے، یہ کون ہستی ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ رب العزت کے برگزیدہ پیغمبر، رب تعالیٰ کے یہ رسول اور نبی ہے۔ تو وہ اعرابی اور دیہاتی کہنے لگا کہ مجھے لات کی قسم ہے، منات اور عزا اور حبل کی قسم ہے، یہ سارے بتوں کے نام اس نے لیے کہ میں اس پیغمبر پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ میرے ہاتھ میں جو سوس مار ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں گو کہتے ہیں، جب تک یہ گو جو ہے آپ پر ایمان نہ لائے۔ پھر اس نے وہ گو، وہ سوس مار، وہ جانور جو جنگل سے پکڑ کر لایا تھا، اس نے حضور کریم علیہ السلام کے سامنے آ کر پھینک دیا، اس کو ڈال دیا۔ تو نبی پاک